سب سے پہلے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلاگر قناعت بدستہ وری در اقلیم راحت کنی سروری۔ الفاظ معنی دیکھیے، دلا اے دل، گر اگر، قناعت قناعت اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑے پر گزارا کرنا، بدست ہاتھ میں، اس کا مطلب با کا معنی میں اور دست معنی ہاتھ، آوری تو لائے، در میں اقلیم ملک، راحت آرام، کنی تو کرے گا، سروری سرداری۔ اے دل اگر تو قناعت ہاتھ میں لائے، آرام کے ملک میں تو سرداری کرے گا، یعنی اگر کوئی بندہ قناعت اختیار کر لے، جتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اسی پر گزارا کرنا سیکھ لے، زیادہ کی طرف حرص اور لالچ کر کے نہ بڑھے، بڑے لوگوں کی بڑی گاڑیاں دیکھ کر اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، جتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے بس اسی پر گزارا کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ آرام کے ملک میں سرداری کرے گا۔ کیا مطلب؟ اس کو راحت ہی راحت ملے گی، آرام ہی آرام ملے گا، اس کو رات کو نیند آئے گی، اس کی طبیعت میں سکون اور اطمینان ہوگا، وہ پریشانی کے بوجھ تلے دبا ہوا نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قناعت اختیار کرے، جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پر صبر کرے، اس پر شکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا شکرانہ ادا کرتا رہے کہ اللہ تو نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے میں اس قابل نہیں تھا، بس یہ تیری عطا ہے کہ تو نے مجھے عطا کر دیا۔ اگلا شعر ہے، اگر تنگ دستی ز سختی منال کے پیشے خرد مند ہیچ است مال۔ الفاظ معنی دیکھیے، اگر اگر، تنگ دستی، تنگ دست معنی تنگ دست، اور یہ جو اس کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے اس کا معنی ہے تو، زے سے سختی سختی، منال نہ رو، اس کا مصدر آتا ہے نالیدن رونا، نالد مضارع، تو اس کا جب امر بنایا تو نال بنا اور اس سے نہی بنی منال، نہ رو، کہ کیونکہ، پیش سامنے، خردمند عقل مند، ہیچ حقیر کچھ بھی نہیں، است معنی ہے مال مال۔ اگر تو تنگ دست ہے سختی سے نہ رو، کیونکہ عقل مند کے سامنے مال حقیر ہے، یعنی جو بندہ عقل مند ہے نا وہ مال کو بہت بڑا ہوا نہیں سمجھتا، وہ مال و دولت کو سب کچھ نہیں سمجھتا، وہ حقیر جانتا ہے، کیونکہ جو عقل مند ہے اس کو معلوم ہے کہ مال و دولت ایک دن ختم ہو جائے گا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم یبقی لا یزال۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر بالکل راضی ہیں، راضی برضا ہیں۔ کیوں؟ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، جاہلوں کو مال دیا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فإن المال یفنی عن قریب، جو مال ہے وہ تو عن قریب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ دولت مند لوگ غریب ہو گئے، بڑے بڑے بزنس مین جو ہے وہ ریڑیاں لگانے لگے، اور دولت مند فٹ پاتھ پر آتے ہم نے دیکھے۔ اور اگر ساری زندگی کوئی شخص دولت میں ہی رہا لیکن جب وہ مرے گا تو تب تو مال اس کا قبر میں نہیں جائے گا، اس کا مال تو یہیں رہ جائے گا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں فإن المال یفنی عن قریب، جو مال ہے وہ تو عن قریب فنا ہو جائے گا، لیکن وإن العلم یبقی لا یزال، جو علم ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بڑے لوگوں کی دولت کو دیکھ کر اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس سائیکل ہے تو موٹر سائیکل والے کو دیکھ کر دل چھوٹا نہ کریں، اور اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے تو پھر گاڑی والے کو، کار والے کو دیکھ کر دل چھوٹا نہ کریں۔ اس کو اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ اس کے لائق تھا،
ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہم اس کے لائق تھے، ہمارے حق میں وہی بہتر ہے۔ نہ جانے ہمارے پاس اتنی زیادہ دولت آ جائے تو نہ جانے اللہ نہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں اور ہم کو ایسے گناہ کر بیٹھیں جو ہم غریبی میں نہیں کر پا رہے، تو پھر غریبی رحمت ہے نا۔ اس لیے شیخ فرماتے ہیں اگر تو تنگ دست ہے تو سختی سے نہ رہو، سختی کو برداشت کر، کیونکہ عقل مند کے سامنے مال کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، ندارد خرد مند از فقر عار کہ باشد نبیرا ز فقر افتخار۔ الفاظ معنی، ندارد نہیں رکھتا خرد مند عقل مند، از سے فقر غریبی، آر شرم، کہ کیونکہ باشد ہے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم را کو، زے اصل میں تھا از سے، فقر فقیری غریبی، افتخار فخر۔ پورے شعر کا ترجمہ دیکھیے، عقل مند فقر سے شرم نہیں رکھتا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر پر فخر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، میرا فقر جو ہے یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکینی حالت میں زندگی عطا فرما اور مجھے مسکنت کے عالم میں ہی وفات نصیب فرما اور میرا حشر مساکین کے زمرے میں فرما۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقر میں ہی خوش تھے۔ مال و دولت تو آپ کے پاس آتا بھی تو رات ہونے سے پہلے تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اور گھر کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی گھر میں کھانا پکتا تھا اور کبھی چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جب چولہا نہیں جلتا تھا تو اس پر ملامت گیر نہیں ہوتے تھے، دل کڑتا نہیں تھا، دل کے اندر یہ پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ میرے گھر میں آج کھانا نہیں پکا ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں صبر اختیار کرتے تھے۔ تو جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ نے ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہماری آنکھوں میں نور رکھا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ نور اللہ نے کسی گورنمنٹ اور کسی حکومت کے اختیار میں نہیں دیا، ورنہ ہر مہینے ان آنکھوں کا بل آتا، اور جو بل نہ دیتا اس کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا، وہ اندھا ہو جاتا۔ زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی، کانوں کو سننے کی قوت کی، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دی، دل کو دھڑکنا سکھایا، دلوں کے اندر سوچ نصیب فرمائی، دماغ کو کام کرنا سکھایا، پاؤں ہمارے چلتے ہیں، اللہ نے سونے کے لیے چھت عطا کی ہے، پاؤں میں جوتے عطا کیے ہیں، جسم میں کپڑے نصیب فرمائے ہیں، ہزاروں نعمتیں ہیں جو ہم اللہ کی روزانہ اور ہر وقت استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کا زندگی میں کوئی ایک مسئلہ اڑ گیا ہو، ایک مسئلہ، تو وہ اس ایک مسئلے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کرتا رہتا ہے، جو ہزاروں نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس پر شکر نہیں ادا کرتا۔ شیخ سعدی ہمیں تلقین فرما رہے ہیں، بندے جو کچھ تیرے پاس ہے ذرا اس پر قناعت اختیار کر، تو تیرے دل کو سکون آ جائے گا، تیری روح کو قرار آ جائے گا۔ یہاں تک آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ در صفت قناعت جو چیپٹر ہی آگے چل رہا ہے، آپ اس کو یاد کیجئے، اس کو سمجھیے۔ میں اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔